اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہر دعا کی کیفیت میں 27 دفعہ یہ پڑھیں. کیوں؟ اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے، اس دعا کے ساتھ ایک پیغام ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک پکا عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے. اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میرا رب غیب کے خزانے سے اسے دے دیتا ہے. وعدہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 27 دفعہ پڑھ لینے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 منٹ میں فیصلے کروا لیں. مہنگے سودے ہیں، بولے 4 منٹ کا پیکج ہے یہ، اور 4 منٹ میں اگر اب مزید دھیان کے ساتھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ٹھہر کے الفاظ پہ نظر رکھ کے، ترجمے پہ نظر رکھ کے، لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور 4 منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاؤں میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا. ایک خاص بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کبھی بھی نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے سارا کچھ اپنے لیے لے رہا ہے، کوئی نسلوں کے لیے بھی دیوانہ چھوڑ کے جا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے. ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. 2 رزق کٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں،
اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس در سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل لے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے،
अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकातुम मिनस समावाति वल अर्ज, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है। रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की मजबूरी बना ले और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर देखें कमालात। क्यों? फरमाए जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, आंखें खुल जाएं। ये सूरत फातिहा नमाज खाने के दौरान पढ़ने वाला आज आपको एक ऐसा टोटका नजर में है, बहुत इसकी अनोखा टोटका नजर बताता वसी हूं। हो जाती है, यकीन जानिए, कश्फ होते मैं नहीं हैं, कहता कहीं नहीं सोचा उनके दिल की होगा, कहीं आंखें नहीं खुल पढ़ा जाती होगा, हैं, कहीं नहीं सुना ये होगा, फरिश्तों को देखते हैं, लेकिन शायद ये इंसानों के आपको ये दिलों में बात झांक बहुत लेते कम हैं। मिली। ये कायनात देखिए, के राज पढ़ लेते हमारे हैं, जिस्म में हाथ की कायनात के कितनी राज हैसियत है और फिर पढ़ हाथ में लेते हैं। अंगूठी की कितनी ताकत है। अल्लाह पाक इनके सामने जिन्नात ये उन लोगों से आंखों पूछें दिखाता जिनको है, हादसाती तौर पे हत्ता उनके कि अंगूठे यहाँ कट जाते तक, यहाँ तक पहले बतौर सजा कब्र के राज भी इनके नवाब, ऊपर खोल बादशाह, देते। राजे, महाराजे लुकमे या का पुरानी असर तारीख है, में दिल की बतौर आंखें सजा अंगूठा काट दिया जाता है दिल की और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूम हो जाता है, उसका जिस्म माजूम हो नूर जाता लुकमे की तासीर है। है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, सबके एक पास है। अंगूठी की कुवत एक, दिल की आंखें सबके पास नहीं, एक अंगूठी दिल की की कुवत आंखें है। सबके पास नहीं, और आप देखें दिल की कि आंखें अंगूठा ही सबके लगाया पास जाता है, है। उंगली नहीं लगाई दिल जाती। की आंखें सबके पास नहीं, स्टाम्प नूर पे, लुकमे की ये स्टैम्प तासीर है। पे, निशानी के तौर दिल की आंखें खुल जाती हैं। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा दिल गहरा की ताल्लुक दुनिया शाद और दिल का जहाँ ये हाथ की कुवत है, बामुराद जहाँ ये बन जिस्म जाता की ताकत है, जो जहाँ ये आसाब की नूरी कुवत में है, अपनी वहाँ इसका जिंदगी अगर शामिल हमें इसके मशीन, इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूँ, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए, अच्छा ये सूरत बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती साहबा करम फरमाते हम हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज एक खोलते हैं सरदार था, उसको बिच्छू और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है, बेचारा हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे। गनूदगी में था मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूँ। और मैंने कहा इसको सोने कल ही भी अगर आपका गला ख्याल खराब किया इन्होंने, आवाज हटा बंद तो है, बंदा खत्म, टॉन्सिस हो गए, और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, तो लाए या ये है कि कहने इतने लगे इस पीप आ रही बिच्छू के है कांटे का इलाज और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें बरम है, फातिहा पढ़ के उस पे दम कर एक और वो ठीक हो गई। ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर और मैं है, अल्लाह से इसकी मालिश करें। ये आज देखिए वो ऐसी चीज मालिश करें, ऐसे जमाने मालिश पे जमीन खूब पे मालिश नाजिल की है जो इससे इतना पहले मालिश करें, कभी इतनी आई करें नहीं कि थी आपका अंगूठा और इतना जो गर्म हो इसके जाए बाद कभी तेल के साथ, आएगी। इतना गर्म हो इससे जाए पहले कि कभी आपका आई हाथ, नहीं एक हाथ दूसरे इसके हाथ को बाद बर्दाश्त कभी आएगी। और जब हल्की सूरत हल्की फातिहा हल्की हल्की मालिश नाज़िल करते हुई, हैं। अब देखिए मैंने शैतान चंद लम्हे रोया, मालिश की है पीटा, तो मेरा अंगूठा बिल्कुल अपने गर्म हो सर पे गया, राख डाली, बहुत गर्म। और इतना शोर किया उसके बाद इस पे कोई पट्टी कि बांध दीजिए। काश कि ये सूरत फातिहा आई एक टोटका है। तो ये है। और अगर एक टोटका आई ये है कि तो आप वापस सिर्फ चली अंगूठे को जाए। ऐसे गर्म करें। अगर वापस नहीं गर्म गई करें तो किसी और की गर्म जुबान करते पे ना करते जाए, यानी आप कोई इसको पढ़ ना सके। सर्जिकल टेप ले लें अगर पढ़े या तो कागज उसका की टेप यकीन ले ना लें, मिले। उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। दुनिया में आप कलवंजी के दाने ऊपर पा, रिस्क भी, इज्जत भी, सेहत भी, तवंगरी भी। मुझे याद है कि मैं यहाँ जा रहा था, खुशियां, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए, वाले को मिलती है। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता आज पूछा भी गाड़ी, शैतान सूरत एक साहब देख के मुझे कहने लगे आप बकरी वाले हैं? लरसता है हाँ, कि कहा आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध लें टेप की शक्ल में, बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। जो सूरत और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया, बहुत ज्यादा हो, यही कुछ किया बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा फिर तो होश उसको नहीं गर्म करके
رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ بھوک بہت زیادہ ہو، کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں، میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے بازار میں جاتے تھے، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائیں. کیوں جاتے ہیں؟ ایک ترکیب سن لیجئے، لینے کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کی، خوب مالش کی، سلام اتنا مالش کریں اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو کیا جائے. پتا کسی کے سلام. اس کے بعد اس کو پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. مقبول. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. فرمایا بازار میں جاتا اب ہوں، چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر بس یہاں پڑھتا ہوں. فرمایا جو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو اس کو تو ختم 10 ہو جاتا. نیکیاں ملیں گی، اور جو ایک انسان ایک بازار میں کھجور. پڑے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جائے. فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جائے. یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہے، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا لگا ہوا ہے. وہی بازار میں پڑھے تو ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج میں یہ رواج پڑھ رہا ہے. کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیا. اور 7 زمین، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا. 2 چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. کھانے کے ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے. معنی نہیں رکھتی. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. نوری لقمہ زندگی میں آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں. حال زندگی گزرے گی. اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، جواب زندگی گزرے، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض مل جاتے ہیں، اور گلے کی کوئی مرض ہے، فاتحہ سے آواز بیٹھ گئی، اور 7 دفعہ سورۃ آواز میں خرخراہٹ ہے، وہ طاقتور چیز ہے گلا جو کام نہیں 7 کر، نسلوں کو گلا سوج گیا ہے، پلاتی یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی کمزوری کی وجہ سے کالر لگائے ہوئے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہے. اب سوچیں آپ چند دن مشکل ہے، میری تھوڑی سی بات مانیں. آپ دوائی نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کرتا، کام بن جاتا ہے. لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجئے خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون اور کا تیل. جس دن لی تھی آپ مالش کر کے لگائیں، اسی دن فیصلہ کیا تھا خوب مالش کیجئے، انشاءاللہ اسے اور چھپاؤں جب گا گرم نہیں. ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے 7 دفعہ اور سورۃ اس کے بعد فاتحہ آپ لیٹ جائیں. جو دل کا مریض ہو، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے جسمانی ہو یا بھول روحانی. بیٹھتے میں نے ہیں. پچھلی دفعہ کہا نا کہ اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک نہ رہوں اور زندہ زندگی پھر لوٹا. سخت روحانی مریض ہوں، یہ جسمانی اب تک نہیں. کتابوں میں ہیں، میری پچھلی یہ اب دفعہ تک کی وجہ سینے سے میں ہے، پوری دنیا میں کوہرام یہ اب مچا تک ہوا ہے تجربات میں ہیں، کہ بابا چند گیا. لوگ جانتے ہیں. میری جانا کوشش تو ہے. ہوتی ہے جانا کہ تو لازم ہے. یہ پوری امت پچھلی کو، دفعہ پورے میں عالم نے کو، کہہ پوری دیا انسانیت کو، کہ ہر میں مذہب ہر سخت فرقے کے مریض ہوں، میرے لیے دعا آسانی کرو. ہو، اور یہ راحت مریض ہوں، خوشیاں ہوں، روحانی مریض، خوشحالیاں ہوں، روحانی اور ان کے مریض. لیے یہ ٹوٹلی یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے. چھپتے ہیں روحانی اپنی ہے میگزین میں، یا جسمانی. لوگ لیتے ہیں جیسے میں بہت کم دل کی لوگ. روحانی بیماریوں کے لیکن بارے جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ سے اس کا مرض کا علاج ہو جائے. آپ یہ کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کبھی کے بھی لیے بھی آپ اس کو نہ چھوڑیں. دعا کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، سمجھتے رہے انگوٹھی کی اور خدمت اندر سے کریں. کام کھوکھلا ہو. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد جسم تک، کی اور دل کی اور آواز صاف جسمانی رہے، بیماریوں اس کا بھی انگوٹھی کی علاج خدمت ہے. کریں.
یہ صحت آپ مندی چاہتے ہیں کہ کا راز آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں سورۃ فاتحہ اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اللہ جل شانہ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل